اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے نبی آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جوڑیں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے عالم کے لیے، اور کس حیثیت میں؟ رحمت۔ وہ رحمت جزیرۃ العرب میں تو ظاہر ہو چکی، کل عالم پر ابھی ظاہر ہونا باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، اور کل عالم پر اس رحمت نے ظاہر ہونا ہے۔ اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہ انہی خبروں کو دیکھ کے تو اقبال نے وہ کہا تھا نا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک کے حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ رحمت للعالمین ہی اس وقت ظاہر ہوگی، پوری دنیا میں امن، چین، سکون، اطمینان، خوشحالی، اور ہر طرف جو ہے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، یہ سارا ظلم ختم، یہ ساری لڑائیاں جھگڑے ختم۔ یہ ہوگی رحمت محمد الرسول اللہ کی، جو پوری دنیا کو گویا ڈھانپ لے گی۔ تو اس کا تعلق آ گیا اس آیت کے ساتھ، آیت نمبر 105 کے ساتھ۔ ہم نے تو پہلے کتاب میں زبور میں لکھ دیا تھا ذکر سے کے بعد کہ یہ جو ہے پوری زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے ہم نے یہ نبی بھیج دیے رحمت للعالمین۔ اور اب اس کا مطلب ہے کہ ان کے دور میں کل روئے ارضی پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت قائم ہو کے رہے گی۔ اب یہ کوئی تھوڑی سی خبر ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ اب ذرا اس کو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے ساتھ دیکھ لیجئے، وہاں جو بتایا تھا بنی اسرائیل کا پہلا عروج، پھر زوال، پھر عروج، پھر زوال، اور پھر یہ کہ اب قرآن آ گیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور آخری رکوع میں جو بات کہی بالحق انزلناہ و بالحق نزل، وہاں اصولی طور پر یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ در حقیقت یہ قرآن مجید وہ فیصلہ کن کتاب ہے جو حق کے ساتھ اتری ہے، اس کا حق ہونا ثابت ہوگا۔ اور یہ جو عرض مقدس جو دی گئی ہے بنی اسرائیل کو، اس کی پہلی آیت میں آ جائیے کہ اس میں آ کے محمد الرسول اللہ کو لے جایا گیا ہے، یہ بھی ان کو الاٹ ہو گئی ہے۔ یہ کل عالم اس عرض جو موعودہ ہے اس سمیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ہے وہ اس کی حکومت اس سب پر قائم ہوگی۔ یہ ہے در حقیقت یہ جو اس سورہ جو انبیاء کے آخر میں آ کے بتایا گیا، قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور یہ خود بخود نہیں ہوگا، کچھ لوگ محنتیں کریں گے، جد و جہد کریں گے، زور لگائیں گے، جیسے صحابہ نے قربانیاں دیں ایسے ہی وہ بھی قربانیاں دیں گے۔ تو یہ ہمیں اللہ نے اس دور میں پیدا کیا جب یہ واقعات اب شروع ہونے بلکہ شروع ہو چکے ہیں۔ ہم عین تاریخ موڑ جو مڑ رہی ہے اس کے اب پوری دنیا ایک موڑ مڑنے کے دور میں ہے، اور اس میں آپ اور میں اس کے شاہد کے طور پر موجود ہیں۔ تو اس میں اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح جو ہے وقت کو کہیں کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہمیں بھی اطلاع دینا، ہم بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں گے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنا رول اس میں ادا کریں، کم از کم اس فہم کو تو عام کریں، اس خبر کو تو لوگوں تک پہنچائیں، اس پر خود بھی یقین رکھیں، دوسروں کو اس کا یقین دلائیں۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے میری جانب کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا آپ فرمانبردار بنتے ہو یا نہیں؟ اور خاص طور پر ہم مسلمانان پاکستان کو سوچنا چاہیے آج تک اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری وہی بات دیوار بار بار سیدھی کی ہے، گرا چاہتی ہوتی ہے تو سیدھی کر دیتا ہے، اور ہمارا اتنا بڑا دشمن ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا، دنیا اس کے پیچھے کھڑی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، بچائے ہوئے ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کے یعنی اب شعوری طور پر اس کی رحمت کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔